سننے والوں کو میرا آداب اور سلام۔ نیلی آنکھیں، لمبا قد، گورا رنگ، بھورے بال، بے حد دلکش نقوش اور جاذب نظر تھا میرا بھائی محمد علی، جو کوئی بھی دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ میرا نام رحمانہ جعفر، اور میں کراچی سے آپ کو اپنے بھائی کی سچی کہانی بھیج رہی ہوں۔ میرے ابو کراچی میں ایک گورنمنٹ آفیسر تھے۔ ہم اپر مڈل کلاس فیملی سے ہیں۔ امی گھر ہوتی تھیں۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ میں اپنے بھائی سے 7 سال چھوٹی تھی۔ ہمارے ساتھ دادا اور دادی بھی رہا کرتے تھے۔ یہ واقعہ ایکچولی 2010 سے شروع ہوا، جب میرا بھائی 27 سال کا تھا۔ مگر اس سے پہلے تھوڑا سا بھائی کے بچپن کے بارے میں بھی بتا دوں۔ میرا بھائی جس دن پیدا ہوا، امی بتاتی ہیں کہ وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ جیسے ہی امی گھر آئیں تو سب مبارکباد دے رہے تھے۔ بھائی کے کان میں دادا ابو نے اذان دی۔ 7ویں دن بھائی کا عقیقہ کیا اور محمد علی مصطفیٰ ان کا پورا نام رکھا گیا۔ عقیقے کی دعوت گھر میں رکھی گئی۔ سب رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ اس شام کچھ خواجہ سرا ہمارے گھر آئے۔ میرا بھائی شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ بہت منت و مرادوں سے ہوا تھا۔ میرے دادا دادی نے اتنی خوشی منائی۔ دادی کی 7 بہنیں تھیں، دادا کے 9 بھائی تھے، پھر امی ابو، ان کے سب کزنس، ماشاء اللہ اچھا خاصا وسیع ہمارا خاندان تھا۔ گھر میں یہ دعوت چل رہی تھی۔ وہاں کھانے سے فارغ ہو کر 3 خواجہ سرا آئے۔ دادا ابو کو مبارکباد دینے لگے۔ دادا ابو نے ان کو نہ صرف پیسے دیے بلکہ کھانا کھلا کر ساتھ باندھ کر بھی دیا۔ مگر پیسے لینے کے بعد جب ان خواجہ سراؤں نے بھائی کو دیکھا، سب بولے، واہ، اللہ کی حسین کاریگری۔ ان 4 میں سے ایک خواجہ سرا کے چہرے کے تاثرات بھائی کو دیکھ کر یکدم بدل گئے، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کچھ جملے کہنے لگا۔ اللہ، اس بچے کی قسمت اس کے چہرے جیسی حسین کرنا اور تیرے کاموں کی حکمت تو ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد وہ امی کو کہنے لگا، تو نے اللہ سے اولاد لی ہے، اب اس کی قسمت بھی مانگتی جا اور اس کا صدقہ بھی دیتی جا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے نہ جانے کیوں وہ رو پڑا۔ اس خواجہ سرا کی اس وقت عمر 70 سال تھی۔ سب ٹھیک تو تھا، مگر گھر والوں کو اس کے رونے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ پھر جب سب مہمان چلے گئے تو اسی رات بھائی علی اتنا رویا کہ امی کہتی ہیں کہ رات میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چپ ہوا، اور امی بھی رونے لگ گئیں۔ جب دادا دادی فجر کی نماز کے لیے اٹھے، انہوں نے دم کیا تو بھائی سویا۔ اس کے چہرے پر صبح دانے نکلے ہوئے تھے۔ سب پریشان ہو گئے۔ دادا ابو کے بھائی نے کہا، اس کو نظر لگی ہے۔ پھر بھائی پر دم کیا۔ روز ان کا حصار کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ خواجہ سرا آیا تھا، اس کی نظر لگی ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے بھائی علی بڑے ہوتے گئے، ان کے ساتھ غیر معمولی واقعات ہوتے چلے گئے۔ بھائی کو اسکول داخل کروایا۔ ان کو چوٹیں بہت لگا کرتی تھیں۔ ان کو کوئی مارتا نہیں تھا، نہ یہ گرتے تھے۔ کوئی بازو بھی پکڑ لیتا تو وہاں نیل پڑ جاتا تھا۔ کوئی بھی دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ گھر آ کے شدید بخار ہو جاتا تھا۔ کبھی سر درد کرتا، جس کو بعض اوقات ہم بہانے سمجھتے رہے، مگر وہ تبھی ہوتا جب بھی ہم ان کی شکل کی تعریف کسی سے سنا کرتے۔ ایسے ہی وقت نکلتا گیا اور بھائی علی میٹرک میں آ گئے۔ اب یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں جوانی عروج پر ہوتی ہے، اور اگر ساتھ حسن ہو تو دنیا بھی دیکھتی رہ جاتی ہے۔ بھائی علی کو ان کی ایک اردو کی ٹیچر پسند کرنے لگیں۔ وہ ان سے عمر میں دگنی تھیں۔ ان کا نام حالہ تھا۔ وہ ٹیچر عجیب مزاج کی تھیں۔ پہلے انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ میں تمہیں پاس کروا دوں گی، تم میرے گھر آیا کرو۔ جب ان کے گھر پڑھنے بھیجنا شروع کیا تو بھائی علی کا مزاج بدلنے لگا۔ سب بچے چلے جاتے اور حالہ ٹیچر ان کو گھر روک کر ان پر کچھ پڑھ کر پھونک مارا کرتی تھیں۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ میں بھی ان کے گھر جاتی تھی۔ میری میموری میں کچھ باتیں ابھی تک تازہ ہیں۔ ان کے گھر میں صرف ماں بیٹی ہوتی تھیں۔ ان کی 5 بڑی بہنیں تھیں اور سب کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ ان کے گھر میں 2 کالی بلیاں بھی ہوتی تھیں۔ یہ کبھی بھائی کو پاؤں میں اسٹیل کا کڑا پہننے کے لیے دیتی، کبھی ان سے کہتی کہ سارے گھر کے کونوں میں اپنے ہاتھوں سے مغرب سے ٹھیک پہلے اگر بتیاں جلا دو۔ بھائی علی نے پہلی بار گھر میں اونچی آواز میں ابو سے بات کی، اور بات کر کے خود ہی بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے۔
گھر والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ امی کو شک ہوا کہ جب سے یہ حالہ ٹیچر کے گھر جانا شروع ہوا ہے تب سے بدمزاج ہو رہا ہے۔ امی نے مجھے کہا کہ جب سب بچے چلے جائیں تو تم نے مجھے سب بتانا ہے جو بھائی کرتا ہے اور جو ٹیچر کرتی ہے۔ منگل کا دن تھا۔ اس دن بہت بارش ہوئی تھی۔ ہم سب بچوں کو چھٹی ہوئی تو حالہ ٹیچر کا گھر خالی تھا۔ میں ان کے گھر کی چھت کو جانے والی سیڑھیوں میں جا کر بیٹھ گئی۔ بھائی میرے بالکل سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور حالہ ٹیچر نے ہاتھ کے اشارے سے بھائی کو بلایا۔ ان کا گھر لمبائی میں بنا ہوا تھا۔ سب سے پیچھے جا کر ایک سٹور تھا جہاں فالتو کا سامان اور صندوق پڑے ہوئے تھے۔ وہاں میں بھی چھپ کے چلی گئی۔ بھائی علی سٹور میں تھے اور حالہ ٹیچر ان کے ارد گرد کوئی گول دائرہ چاک سے بنا رہی تھی۔ ان کے پاس ایک لوٹا پڑا تھا، اس میں سے کچھ نکال کر پڑھ رہی تھی۔ باہر بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ ٹیچر کی امی سٹور میں جلدی سے آئیں، اپنی بیٹی کے ہاتھ سے پرچی کو پکڑا اور ماچس سے آگ لگا دی۔ بھائی علی کو کہا آج کے بعد ہمارے گھر نہ آنا، اور ساتھ ہی بہت تیز بجلی گرجی۔ ایک دم سارے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ ٹیچر نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ان کی امی نے کہا وہ بچہ ہے، یہ غلط ہے، وہ معصوم بچہ ہے، جادو نے کبھی کسی کو آباد نہیں کیا۔ میرے دماغ میں ٹیچر کی ماں کا یہ جملہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ گیا۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں سنا۔ بھائی علی اور میں اس رات بارش میں بھیگتے ہوئے بھاگ بھاگ کر اندھیرے میں گلیاں پھلانگتے گھر آئے۔ بھائی علی کو ساری رات امی پٹیاں کرتی رہیں۔ دادا ابو چھاتا لے کر کسی حکیم کو بلانے گئے، ان پر دم بھی کیا گیا۔ امی نے کسی کو یہ بات بتائی یا نہیں یہ نہیں پتہ۔ ساری رات تیز بارش ہوتی چلی گئی۔ بھائی علی بخار میں تپتے رہے اور میں ان کو دیکھ کر اور جو کچھ ٹیچر کے گھر ہوا وہ سب یاد کر کے روتی رہی۔ میں کبھی وہ بھیانک بارش کی رات نہیں بھول سکی۔ صبح ہوئی تو سارے محلے میں خبر پھیل گئی کہ ٹیچر حالہ کی موت ہو گئی ہے۔ میری امی ان کے گھر گئی تھیں۔ واپس گھر آئیں تو دادی کو کچھ بتا رہی تھیں کہ جوان بیٹی مری ہے، اور ان کی ماں کی آنکھ میں ایک آنسو تک نہیں تھا۔ اس ٹیچر کے ساتھ اس کی 2 کالی بلیاں بھی مر گئی تھیں۔ کسی کو ایسے اچانک موت کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ اس وقت سبھی نے یہ سمجھا کہ حالہ ٹیچر کی قدرتی موت واقعہ ہوئی۔ اب ان کے گھر کیا ہوا، وہ ماں بیٹی کا کیا معاملہ تھا، اس کا کبھی نہیں پتہ چل سکا۔ اور سب سے حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ ان کی 2 بہنیں ایک ہی گھر میں تھیں اور دونوں قطر ہوتی تھیں۔ ایک بہن سیالکوٹ شادی کر کے گئی تھیں، باقی 2 بہنیں امریکہ ہوتی تھیں۔ جنازے پر ایک بہن بھی موجود نہیں تھی۔ ایسے حالہ ٹیچر کا قصہ ختم ہوا۔ پھر کالج میں بھائی علی کا ایڈمیشن ہوا۔ خاندان سے ان کے رشتے آنے لگے۔ ماموں، خالہ، تایا ابو سب کی طرف سے اتنی کم عمر میں ہی ان کے لیے نکاح کے پیغامات آنے لگے۔ ابو نے کہا ابھی تو یہ بہت چھوٹا ہے، اس کو اس کے پاؤں پر کھڑا ہونے دو، جو جس کی قسمت میں ہوا وہ ہو جائے گا۔ وہ 17 سال کے ہو چکے تھے۔ ایک بار ہمارے گاؤں میں کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا جو غالباً ابو کے رشتے میں چاچا لگتے تھے۔ وہاں ابو، امی اور بھائی علی گئے تھے۔ گاؤں کے قریب ایک پرانا اور مشہور قبرستان تھا جسے لوگ چوکھنڈی کے نام سے جانتے تھے۔ وہاں پتھر کی بنی ہوئی اونچی اونچی قبریں تھیں۔ ان قبروں پر کہیں بھائی علی کا شاید پاؤں آ گیا تھا، یا دفناتے ہوئے یہ جس جگہ کھڑے تھے وہاں ایک بہت بڑا سا درخت تھا، وہاں سے ان کے ساتھ کوئی چیز چل کر آ گئی، کیونکہ دفنانے کے بعد جب سب گھر آئے تو بھائی علی نے اپنے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے، اور یہ میت والے گھر میں دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھ ان چاروں پر جھک کر چل رہے تھے جیسے کوئی جانور چلتا ہے۔ وہاں گھر میں انہوں نے پرات میں میٹھے چاول رکھے ہوئے تھے۔ بھائی علی نے سب کے سامنے صرف 3 سے 4 منٹ میں وہ ساری زردے کی پرات کھا کر خالی کر دی، اور وہ عجیب سے نفسیاتی لگ رہے تھے۔ وہاں جنہوں نے بزرگ چاچا کا جنازہ پڑھایا تھا انہوں نے دیکھا تو فوراً بھائی علی کو کمرے میں لے گئے، ان پر دم کیا اور ان کو غسل کروایا، وضو کروایا، اور ساتھ ابو کو کہا اس لڑکے کو آپ شام ہونے سے پہلے واپس کراچی لے جائیں۔ قبرستان سے اس کے ساتھ کوئی ہوائی مخلوق لگ گئی ہے، اس کی شکل پر عاشق ہوئی ہے، ابھی کچھ دیر ہوئی ہے تو اس کو ہم نے فوراً واپس بھیج دیا ہے۔
اگر یہ لڑکا رات سے پہلے گاؤں سے نہ نکلا تو کام خراب ہو جائے گا، پھر ہم بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ ابو اور امی نے سنا تو رات کیا، وہ تو شام سے پہلے ہی ان کو گھر لے آئے۔ آتے ہی ان کو ایک بڑی سی الٹی آئی، اس کے بعد وہ بہت لمبا سوئے۔ اگلے دن صبح 12 بجے اٹھے۔ دادا اور دادی کو سب بتا دیا گیا تھا۔ وہ معاملہ گاؤں میں ہی رفع دفع ہو گیا۔ اس کے بعد بھائی علی کی عمر 18 سال ہوئی۔ ان کی منگنی خالہ کی بیٹی سے کر دی گئی۔ خالہ کی بیٹی 16 برس کی تھی۔ میری بھابھی کا نام نگینہ تھا۔ منگنی کے دوران 2 ایسے واقعات ہوئے جس کی ابھی تک ہمیں کوئی وضاحت نہیں مل سکی۔ بھائی علی نے کالج جانا شروع کیا اور شام کو کسی کے گھر 3 بچوں کو پڑھانے جایا کرتے تھے۔ یہ جس گھر جاتے وہاں ایک آنٹی، انکل اور ان کے 3 بچے رہا کرتے تھے۔ گھر کافی پرانا تھا، بڑا تھا اور آدھے گھر کا حصہ ایک بہت بوڑھے درخت کی شاخوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایک دن بھائی علی بتاتے ہیں کہ یہ دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ سردی کی شام تھی۔ یہ 20 منٹ سے ان کا دروازہ پیٹ رہے تھے مگر کسی نے نہیں کھولا۔ آخر کار آدھے گھنٹے کے بعد جب یہ اپنی بائک پر بیٹھ کر واپس جانے لگے تو ایک دم سے ان کو دروازے کا کنڈا کھلنے کی آواز آئی۔ بھائی کے پاس اس ٹائم کوئی فون نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے گھر میں ہی لینڈ لائن فون تھا۔ جہاں پڑھانے جاتے تھے وہاں بھی لینڈ لائن فون تھا۔ کوئی رابطہ کرنا ہوتا تو صرف اسی لینڈ لائن سے ہی ہوتا تھا۔ بھائی علی نے شکر ادا کیا، انہوں نے دروازہ تو کھولا۔ یہ سیدھا اندر چلے گئے۔ اندر جب بھی وہ جاتے ان کا معمول تھا کہ یہ نگاہیں نیچے کر کے سیدھا آخر والے کمرے میں چلے جاتے تھے جو بچوں کا کمرہ تھا۔ اس بار انہوں نے نوٹ کیا کہ راستے میں کچن آتا تھا۔ وہاں آنٹی شام کے ٹائم کوکنگ کر رہی ہوتی تھیں اور تقریباً روز پریشر کوکر چلنے کی آواز آتی ہوتی تھی۔ یہ کچن سے ہوتے کمرے میں گئے تو اس شام کوئی آواز نہیں تھی۔ انکل تو پہلے ہی گھر اس ٹائم نہیں ہوتے تھے۔ دروازہ کھولا تو کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ ان کو شک ہوا۔ انہوں نے سارے گھر کو نظر اٹھا کر دیکھا تو ان کو پتہ چلا کہ گھر پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے آواز دی مگر کوئی جواب نہیں آئی۔ سارا گھر خالی تھا، پیچھے برآمدہ، پھر بچوں کا کمرہ، ان کے سامنے انکل آنٹی کا کمرہ، باہر بڑا ٹی وی لاؤنج، اس کے سامنے کچن، پھر تنگ سا کوریڈور اور اس کے ایک طرف بڑا سا ڈرائنگ روم تھا، پھر فرنٹ کا باغ، وہی درخت اور گھر کا مین گیٹ۔ کوریڈور میں کچن کے دروازے کے ساتھ ایک اور دروازہ تھا جہاں اوپر چھت کو سیڑھیاں جاتی تھیں۔ وہ دروازہ بند تھا۔ بھائی علی نے جب تیسری بار آواز دی تو ایک لڑکی کی ان کو آواز آئی جو بھائی علی کو بلا رہی تھی، علی۔ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ آواز تو کوئی اجنبی آواز ہے، وہ بھی کسی دوشیزہ کی آواز لگ رہی ہیں۔ وہ جب خاموش ہوئے تو بند دروازے سے ان کو مسلسل اس لڑکی کی آواز آتی جا رہی تھی جو ان کو ان کے نام سے مخاطب کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ جب باہر مین گیٹ کی طرف آئے تو آواز بالکل بند۔ بھائی علی کو بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اب رات بھی ہو چکی تھی۔ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کسی محلے والوں نے دیکھ لیا تو کوئی الزام نہ لگ جائے کہ خالی گھر میں کیا کر رہا ہے۔ ان کو وہاں اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بائک پر بیٹھ کر فوراً گھر آ گئے۔ گھر آئے تو ان کو تیز بخار اور ان کی حالت خراب ہو گئی۔ 3 دن ایسے ہی بخار میں تڑپتے رہے۔ انہوں نے گھر والوں کو سب بتا دیا تھا۔ ہمارے محلے کی مسجد کے امام صاحب تھے، ان سے دم کروایا تو انہوں نے کہا کہ ان کے گھر سے کسی ہوائی چیز کا گزر اس خالی گھر سے ہوا تو اس نے جو خوشبو لگائی ہوئی تھی وہ چیز اس سے متاثر ہوئی ہے۔ وہ چیز تو چلی گئی ہے مگر اس کے خواب میں آ کر تنگ کر رہی ہے۔ پھر بھائی کا روحانی علاج ہوا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ چیز کہتی ہے مجھے اس کی شکل پسند آ گئی ہے۔ 1 مہینے تک لگاتار ان کا علاج ہوا اور وہ ہوائی چیز چلی گئی۔ بعد میں دادا دادی نے بھائی علی کو وہاں جانے سے ہی روک دیا۔ آنٹی شاہدہ کا فون آیا جن کے بچوں کو پڑھانے بھائی علی جاتے تھے۔ ان کو جب بتایا گیا کہ آپ کا دروازہ کسی نے کھولا تھا، بھائی علی اندر گئے تھے۔ وہ بولی یہ تو ممکن ہی نہیں، آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ نواب شاہ اپنی امی کے انتقال پر اچانک چلی گئی تھیں، ان کو اطلاع دینا یاد نہیں رہا۔ گھر کے مین گیٹ پر 10 دن تالا لگا رہا۔ ہم نے جب جا کر دیکھا تو وہاں تالا ہی لگا ہوا تھا۔ محلے والوں نے بھی کہا یہ گھر تو 10 دن سے بند ہے۔ بھائی علی نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں تالا لگا تھا۔
मैं अंदर गया। किसी ने लोहे की कुंडी खोली थी। लॉबी का दरवाज़ा भी खुला था। ये अंदर सारे घर का चक्कर लगा कर आए थे। जिस PTCL के नंबर से आंटी शाहिदा ने कॉल की थी वो उनके घर का नंबर नहीं था। वो अपने भाई के घर से हमें कॉल कर रही थी, मतलब वो अभी तक घर ही नहीं आई थी। ये बहुत अजीब वाक़या भाई अली के साथ हुआ था। बाद में उनको वो जॉब छोड़नी पड़ी। भाई अली 19 साल के हो गए थे। वो BA के पहले साल में थे। एक बार हम किसी के निकाह की तकरीब में गए। दादा, दादी, अम्मी, अब्बू और मैं, हम सब भाई अली के साथ शादी वाले घर गए। वहाँ काफ़ी रौनक लगी हुई थी। ये हैदराबाद में शादी थी। हम शादी में शिरकत करके 3 दिन बाद घर वापस आ गए। भाई अली वहाँ एक दिन रुक गए। उसके बाद वो घर के लिए जब निकले तो हैदराबाद से बाइक ओल्ड नेशनल हाईवे पर जा रही थी। नूरियाबाद के करीब रोड के बिल्कुल पास छोटा कब्रिस्तान और वीरान ज़मीनें थीं। वहीं कब्रिस्तान के सामने भाई अली की बाइक ख़राब हो गई। रात के 12 बज रहे थे। इनको रास्ता भूल गया, किस तरफ को जाना है। बीच रोड पर ये खड़े हैं। आसपास कोई भी नहीं था। इन्होंने कुछ लम्हों के बाद 2 आदमी देखे जिन्होंने काले सूट पहने हुए थे। वो सीधा भाई अली के पास आए। आपस में बातें कर रहे थे, जबकि वो पहले उस सुनसान रोड पर कहीं भी नहीं थे। अब वो 2 आदमी बाइक के पास आए और कहने लगे, आँख चाहिए? भाई अली उनको देखकर डर गए। ये क्या बोल रहे हैं? अजीब से लग रहे हैं। इतने में एक बहुत ही बूढ़ा आदमी आता है और उसके हाथ में एक डंडा था। उसने ज़ोर से ज़मीन पर 2 मरतबा मारा। रात के सन्नाटे में उस सुनसान रोड पर इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी। भाई अली बताते हैं कि उस बूढ़े आदमी ने मुझे सलाम किया और कहने लगा, अल्लाह तेरे हुस्न को सलामत रखे, हर बुरी नज़र से बचाए। बेटा तुझे अकेले नहीं निकलना चाहिए। ये कहते हुए भाई अली और वो बूढ़ा आदमी पैदल चलने लगे। बाइक की चेन शायद टूट गई थी। भाई अली ने कहा, हम चलते जा रहे थे। उस कब्रिस्तान के बाद वीरान सर्विस रोड और खुले मैदान आते जा रहे थे। रास्ते में बंद फैक्ट्रियाँ भी आ रही थीं। मैंने बाबा जी से पूछा, आपका नाम क्या है? वो बोले, नूर मोहम्मद। फिर मैंने पूछा, ये लोग कौन थे? वो खामोश रहे। मुझे कुछ समझ नहीं आई। जब वो बाबा जी मिले थे, वो 2 आदमी इनको देखकर आगे को निकल गए, मगर जैसे ही मैंने सिर्फ 2 से 3 सेकंड के बाद उस खाली रोड पर पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। वो लोग इतनी जल्दी कहाँ गए, कौन थे, कुछ नहीं मालूम। उसके बाद उस बाबा जी ने ऐसा बातों में लगाया कि पता ही नहीं चला कब स्टील टाउन बिन कासिम का इंडस्ट्रियल एरिया भी हमने क्रॉस कर लिया और वहाँ से नेशनल हाईवे पर टर्न लिया। यहाँ अब बाबा जी रुक गए और कहने लगे, जा। भाई अली जल्दी से बाइक पर बैठे, उनका शुक्रिया अदा किया। जाते हुए वो बोले, खुशबू न लगाया कर। भाई अली ने अच्छा कहकर जैसे बाइक स्टार्ट की तो वो बाबा जी भी कहीं दूर तक नज़र नहीं आए। वो भी गायब हो चुके थे। अब इनको थोड़ा होश हुआ। ये कहते हैं कि मेरी इतनी बुरी हालत थी कि दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बेकाबू होकर बाहर को निकल आएगा। ये इतनी स्पीड के साथ चले। कुछ देर के बाद वो गुलशन हदीद में दाखिल हो चुके थे। भाई अली ने घर आकर बाइक रोकी। दादा और अब्बू दोनों पहले से जाग रहे थे। ये घर में आते ही नीचे फर्श पर गिर गए और बेहोश हो गए। जब दम किया, सुबह होश आया तो इन्होंने रात का सारा माजरा सुना डाला। अब्बू और दादा ने बहुत डांटा कि इतनी रात को वहाँ से निकलने की क्या ज़रूरत थी, क्या सुबह नहीं होनी थी। आज तक समझ नहीं आ सकी कि वो 3 लोग कौन थे। हैरान कर देने वाली बातें ये थीं। घर आए तो साइकिल की चेन बिल्कुल सही सलामत थी, जबकि वो तो टूटी थी, तभी तो बाइक बंद हुई थी। उसके बाद पेट्रोल ना होने के बराबर था, तो ये इतने कम पेट्रोल के साथ इतना लंबा कैसे ड्राइव करके आए। तीसरी बात ये थी कि बाबा जी के साथ जब ये चल रहे थे तो इनको ना रास्ते में थकावट का एहसास हुआ और ना ही रास्तों की समझ आ रही थी। वो 90 से 95 साल का आदमी कैसे इनके साथ चलता रहा, वो भी इतनी सर्दी की रात में नंगे पाँव। ये कुछ ऐसे सवालात थे जिनकी आज तक समझ ना आ सकी। ऐसे भाई अली 20 साल के हुए तो उनकी शादी नगीना से कर दी गई। सब बहुत खुश थे। नगीना भाभी भी बहुत अच्छी थी, मगर शादी के बाद
بھائی علی کی تو جیسے زندگی بدل گئی۔ شادی کے بعد بھائی علی کے ساتھ خواب کے سلسلے شروع ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کا آدھا منہ جلا ہوا ہے اور وہ دور کھڑی ان کو دیکھ رہی ہے، اور وہ ہمارے گھر کے صحن میں تھی۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہاں کا صحن کافی بڑا تھا۔ یہ عورت ان کو بلاتی ہے اور ساتھ منہ میں کچھ پڑھ رہی ہے۔ یہ نہیں جاتے اور ڈرنے لگتے ہیں۔ نگینہ نے شادی کے بعد میٹھے میں گاجر کا حلوہ بنایا۔ شادی کو 1 مہینہ ہو چکا۔ سب نے کھایا، اور جب بھائی علی کو حلوہ دیا تو وہ باورچی خانے میں جا کر برتن سے کھانے لگے اور انہوں نے سارا کھا لیا۔ جتنا ہم بھائی علی کو جانتے تھے وہ میٹھے کے شوقین نہیں تھے، اور ایسے اچانک سے اتنا میٹھا کھا لیا۔ اس رات وہ بالکل خاموش رہے، اور صبح اٹھے تو ان کے دونوں بازو پر چھوٹے چھوٹے دھبے بن گئے۔ ابو بولٹن مارکیٹ میں ہول سیل کا کام کیا کرتے تھے، اور بھائی علی نے بھی وہاں جانا شروع کر دیا تھا، مگر اس صبح ان کی طبیعت بہت ناساز تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بہت جلن ہو رہی ہے۔ جیسے ہی نگینہ کریم لے کر ان کے پاس آئی، انہوں نے اتنی زور کا نگینہ کو دھکا دیا کہ وہ سیدھا باہر کے دروازے کے ساتھ لگی۔ آواز سن کر سب کمرے میں آئے۔ دیکھا تو بھائی علی چیخ رہے تھے، اس کو کمرے سے باہر نکالو۔ اس رات ان کو خواب آیا کہ وہی جلی ہوئی عورت اب ان کے کمرے کے اندر آ گئی ہے، اور وہ ان کو کہتی ہے تمہیں میں لے کر جاؤں گی۔ وہ کہتے ہیں تم کون ہو؟ تو وہ جواب نہیں دیتی اور غائب ہو جاتی ہے۔ بھائی علی اپنے خواب کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ نگینہ نے شکایت کرنا شروع کر دی کہ میں جب بھی کمرے میں داخل ہوتی ہوں تو میرے دونوں پاؤں جلنے لگتے ہیں، جیسے کسی نے انگارے بچھائے ہوں، اور کمرے سے باہر جاؤں تو پاؤں بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ شادی کو کچھ مہینے ہو چکے تھے، مگر ابھی تک دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں بن پا رہا تھا۔ سب نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کوئی خوشخبری ہے۔ وقت بیت رہا تھا۔ ان کو پھر خواب آیا کہ وہی جلی ہوئی عورت ان کے کمرے میں آئی ہے اور نگینہ کے بال کاٹ رہی ہے۔ یہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو وہ بھاگ جاتی ہے۔ جب یہ نیند سے جاگے تو تھوڑے سے بال نگینہ کے کٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے تب بھی نہ نگینہ کو بتایا، نہ ہی گھر میں کسی سے ذکر کیا۔ ایک بار شادی کے بعد ماموں کے گھر دعوت پر گئے تو وہاں انہوں نے کھانا کھایا، اور جب ان کے گھر سے واپسی کے لیے نکلے تو اتنی بڑی الٹی ان کے مین گیٹ کے باہر کر دی۔ اس وقت میں بھی وہاں کھڑی تھی۔ وہ اتنی بڑی الٹی تھی جو ایک دھار کے ساتھ منہ سے نکلی۔ سب حیران تھے کہ یہ اچھے بھلے گھر سے نکلے ہیں تو ان کو کیا ہو گیا۔ گھر والوں نے نارمل سمجھا۔ یہ کچھ دن کے بعد چاچا کے گھر دعوت پر گئے۔ وہاں انہوں نے کھانے کے بعد منہ میں اندر تک انگلی ڈال کر پھر سے الٹی کر دی۔ ہم گھر والوں کو بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ گھر آئے تو بھائی علی نے کہا مجھے یاد نہیں کہ میں نے منہ میں انگلی سب کے سامنے ڈال کر یہ حرکت کی۔ یہ پھر کچھ دن کے بعد آنٹی کے گھر دعوت پر گئے۔ وہاں بھی انہوں نے ان کے گھر کی گلی میں الٹی کر دی۔ پھر تایا کی طرف گئے تو وہاں بھی یہی کیا۔ ہر جگہ ایک ہی بات ریپیٹ ہو رہی تھی کہ بھائی علی الٹیاں کر رہے تھے۔ گھر آتے تو بالکل ٹھیک ملتے تھے، تو کیوں ہم ڈاکٹر پر لے کر جاتے۔ اس کے بعد آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ نگینہ امید سے تھیں۔ اب بھائی علی نے ابو کو بتایا کہ مجھے مسلسل خواب آ رہا ہے، ایک جلی ہوئی عورت مجھ تک آتی ہے، مجھے نقصان پہنچاتی ہے۔ اس وقت ابو نے دم کیا اور کہا کہ اس کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ ہاں، اگر دوبارہ کبھی خواب میں وہ نظر آئے تو بتانا۔ ایک دن علی بھائی گھر پر اکیلے تھے۔ نگینہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ ابو کام پر تھے۔ دادا اور دادی امی کے ساتھ کسی رشتہ دار کے مرنے پر تعزیت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ ہم نواب شاہ گئے ہوئے تھے۔ ہمیں آنے میں دیر ہو گئی۔ بھائی علی نے کہا کہ وہ گھر آئے، سیدھے اپنے کمرے میں گئے، مغرب کی نماز پڑھی اور یہ صوفے پر ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے کمر سیدھی کرنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی کوئی 12 سے 15 منٹ کے بعد آنکھ کھولی تو وہی جلی ہوئی عورت ان کے کمرے میں تھی اور وہ کچھ منہ میں پڑھ رہی ہیں۔ یہ وضو میں تھے۔ انہوں نے جیسے ہی سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت شروع کی تو وہ وہاں سے باقاعدہ چل کر سیڑھیوں کی طرف گئی۔ بھائی علی اس کے پیچھے گئے تو سیڑھیاں بالکل خالی تھیں اور اوپر دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔
ان کو اب پتہ چل گیا کہ وہ جس کو مسلسل خواب میں دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت میں موجود ہے اور کوئی باہر کی چیز ہے، مطلب کوئی ہوائے مخلوق ہے۔ اتنے میں گھر کی گھنٹی بجی تو ہم سب گھر داخل ہو رہے تھے۔ اب انہوں نے ساری بات سب کو بتا دی۔ دادا اور ابو صبح اپنے بھائی کو لے کر آئے۔ انہوں نے دیکھا تو کہا، یہ نظر بد کا شکار تو بچپن سے ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بھائی علی پر سفلی علم کروایا گیا ہے۔ اس کا مقصد بھائی علی کے چہرے کی خوبصورتی کو بگاڑنا ہے۔ طلاق اور موت بھی مقصد ہے۔ ہم سب گھر والے بہت پریشان تھے۔ نگینہ گھر پر نہیں تھی۔ اب ایک بات تو معلوم ہو چکی تھی کہ جادو ہے، مگر کس نے کروایا اس کا نہیں پتہ چل رہا تھا۔ اللہ جانے کن لوگوں کو جادو کروانے والوں کے ناموں کا پتہ چلتا ہے۔ ہم نے تو بہت لوگوں سے پوچھا مگر ہمیں کسی نے کوئی نام ہی نہیں بتایا۔ ہم سب گھر والے نماز کے بہت پابند تھے۔ یہ عادت ہمیں دادا نے بہت پکی کروا دی تھی۔ دادا کے بھائی نے کہا، اللہ کا کلام ہی سب پریشانیوں کا حل ہے۔ ایک اور سب سے ضروری بات میں آپ کو بتانا بھول گئی۔ یہ ایسا جادو تھا جس میں ہمیں کہیں سے بھی کوئی تعویذ نہیں ملا تھا، مگر 3 تعویذ بھائی علی کے پیٹ سے نکلے تھے۔ جب ایک دن ان کو شدید درد اٹھا، ڈاکٹرز پر لے کر گئے تو آدھے انچ کے 3 تعویذ نکلے۔ ڈاکٹرز کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دادا ابو کے بھائی نے وہ لیے، گھر لا کر ان کو دھویا اور ہمیں پتہ چلا۔ ایک صبح بھائی علی سو کر اٹھے تو ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا، اور وہ باہر آئے تو ان کے فرنٹ کے 5 دانت ٹوٹ کر ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ یہ دیکھ کر امی اور دادی کی جو چیخیں نکلیں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اسی دن ہمیں ایک اور بری خبر ملی کہ نگینہ کا مسکیریج ہو گیا ہے۔ شادی کے اتنے مہینوں کے بعد خوشخبری ملی بھی تو دکھ میں بدل گئی۔ ہم نے اب بھائی علی کا مکمل علاج کروانا شروع کیا۔ دادا کے بھائی نے کہا کہ گھر میں تلاوت کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یقین کریں جب وہ لگانا شروع کیا تو بھائی آپے سے باہر ہو جایا کرتے تھے، منہ پر مارتے تو کبھی تالیاں بجاتے بالکل پاگلوں کی طرح، اور کبھی کہتے اس کو بند کرو۔ وہ کہنے لگے کہ میرے سر سے آگ نکلتی محسوس ہو رہی ہے۔ اب ان کو مزید خواب آنے لگے۔ اب کی بار اس جلی ہوئی عورت کے ساتھ ایک بہت ہی بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ گول دائرے میں آگ جلا کر بیٹھا کچھ پڑھ رہا ہے۔ بھائی علی نے خود کو اس آگ میں جلتے دیکھا۔ یہ چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں اور آنکھ کھل جاتی ہے۔ وقت ایسے ہی گزرنے لگا اور بھائی علی کی شادی کو 5 سال ہو گئے۔ ان سالوں میں نگینہ کے 4 مسکیریج ہوئے۔ اب نگینہ اور بھائی کے بیچ بہت اختلافات شروع ہو گئے۔ یہ جب تک کمرے میں ہوتے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہونے لگتے، اور ان کی لڑائی صرف تبھی ختم ہوتی جب دونوں کو ایک دوسرے سے دور کیا جاتا۔ بھائی کے سر کے بال اتر رہے تھے، فرنٹ کے 5 دانت نکلی لگوائے ہوئے تھے۔ اس دوران دادی کا انتقال ہو گیا۔ مرنا تو سب کو ہے، مگر دادی کی موت کی وجہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ اپنے کمرے میں سوئی تھیں، مگر بھائی علی کے کمرے میں ان کی ڈیڈ باڈی ملی تھی۔ وہ کبھی ایسے کسی کے کمرے تک نہیں جاتی تھیں۔ ان کے تو گھٹنے ہی کام نہیں کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں اب ہر وقت جلنے کی اسمیل آتی رہتی تھی۔ بھائی علی کو اچانک جگر کا عارضہ ہو گیا۔ وہ اب 26 سال کے ہو چکے تھے۔ ہم نے بہت ڈاکٹرز کو دکھایا۔ سب نے کہا کہ جگر خون نہیں بنا رہا، مگر اس کے پیچھے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ہوا۔ دادا اور ابو نے کراچی میں بہت سے لوگوں سے سفلی کا علاج کروایا، مگر افاقہ نہ ہوا۔ کوئی کہتا بچپن سے کوئی جن بھائی علی کے ساتھ ہے، کوئی کہتا یہ کسی جگہ سے خوشبو لگا کر گزرا ہے، تو کوئی جنی اس پر عاشق ہو گئی ہے۔ کسی نے کہا اس کے حسن کو جنات کی نظر لگی ہے۔ علاج سب کرتے۔ کوئی کہتا انسانوں کی نظر بد اس کو کھا گئیں۔ عارضی طور پر آرام بھی ملتا، مگر پھر گھر میں بھائی علی کے ساتھ معاملات ہونے لگ گئے تھے۔ اب تو میں بھی جوان ہو چکی تھی۔ ابو کی بہت صحت گرتی چلی گئی۔ بھائی علی کو دیکھ کر ان کو شدید صدمہ ہوتا۔ اسی دکھ میں ایک دن ابو بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ بھائی علی کے ساتھ بری نظر اور جادو دونوں ہی معاملے تھے۔ ان سب نے ان کی صحت اور خوبصورتی دونوں کو بہت بری طرح متاثر کیا۔ ان کی یادداشت چلی گئی۔ ایک دن وہ آدھی رات کو گھر سے باہر نکلے، کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ہم نے پولیس میں رپورٹ کی، مساجد میں اعلانات بھی کروائے، مگر ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔
اور پھر 3 دن کے بعد گھر واپس آئے تو ان کا آدھا منہ جلا ہوا تھا، ان کی زبان بند ہو چکی تھی، وہ بہت تکلیف میں تھے۔ اس کے بعد ان کی سوتے ہوئے ہی ڈیتھ ہو گئی۔ صبح دیکھا تو ان کے منہ سے تھوڑا سا جھاگ نکل رہا تھا، وہ پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ چہرے پر جھریاں، رنگ کا کالا اور پیلا پڑ جانا، جسم سوجھا ہوا تھا، گنجے ہو چکے تھے۔ ڈاکٹرز کو چیک کروایا تو وہ بولے ان کا جگر ایکسپائر ہو گیا ہے۔ نگینہ بھابھی نے عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر لیا، وہاں سے ان کو طلاق ہو گئی۔ ان کا پھر سے تیسرا نکاح کروایا، وہ شادی بھی نہیں چل سکیں۔ اب وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہیں، بھابھیوں کی نوکر بنی ہوئی ہیں۔ ان کی شادیاں ناکام ہونے کی وجہیں سامنے نہیں آ سکیں۔ دادا اور امی اکیلے گھر ہوتے ہیں۔ میری شادی ہو چکی ہے۔ یہ میرے حسین ترین بھائی کی بھیانک ترین سچی کہانی ہے۔ کاتب تقدیر سے دعا کریں کہ آپ کو اس نے اچھی شکل صورت سے نوازا ہے تو آپ کی قسمت بھی اچھی کرے، آمین۔ میرا بھائی علی خوبصورت مگر بد نصیب، رحمانہ جعفر۔